ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان باہمی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ کیا گیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور کرغزستان کے صدر صادر یاپاروف نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کرغزستان کے وزیر خارجہ نے دستاویزات کا باہمی تبادلہ کیا۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے اہم یادداشتوں پر دستخط ہوئے، جن میں وزارت تجارت اور کرغزستان کی وزارت معیشت، پاکستان فارن سروسز اکیڈمی اور کرغزستان ڈپلومیٹک اکیڈمی کانکنی اور جیو سائنسز، سیاحت، بندرگاہوں کے استعمال، زراعت، سزا یافتہ قیدیوں کے تبادلے اور الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج شامل ہیں۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط اور تجارتی، اقتصادی، تعلیمی شعبوں میں تعاون بڑھانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ مزید آپ کو بتائیں گے، کرغزستان کے صدر اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں پروقار استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کرغزستان کے صدر کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ کرغزستان کے صدر کو مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ معزز مہمان نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے اپنے اپنے وفد کے ارکان کا تعارف بھی کروایا۔ بعد ازاں کرغزستان کے صدر نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ واضح رہے کہ کرغزستان کے صدر کا پہلا سرکاری دورہ پاکستان ہے۔ معزز مہمان آصف زرداری مملکت آصف زرداری سے بھی ملاقات کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیت شیڈول ہے۔ کرغزستان کے صدر کا پاکستان بزنس فورم سے خطاب بھی متوقع ہے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں میں متعدد اہم معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت 11ویں NFC اجلاس جاری، جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی کی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے قومی وسائل کے صوبوں میں تقسیم کا نیا فارمولہ طے کرنے کے لیے قائم کردہ 11ویں قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس شروع ہو گیا، جس کی صدارت چیئرمین کمیشن وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کر رہے ہیں۔ اجلاس میں چاروں صوبوں سمیت قومی مالیاتی کمیشن NFC کے دیگر ارکان بھی شریک ہیں، جس میں 3 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے۔ NFC اجلاس میں وفاق سمیت چاروں صوبے مالیاتی پوزیشن کے بارے میں پریزنٹیشن دیں گے۔ اجلاس میں نئے FFC ایوارڈ کے لیے قومی مالیاتی کمیشن کے آئندہ اجلاسوں کا شیڈول بھی طے کیا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں گے، دفتر خارجہ نے امریکی شہر ڈیلاویئر میں گرفتار ہونے والے شخص کے پاکستانی ہونے کا تردید کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں گرفتار شخص لقمان خان پاکستانی نہیں بلکہ افغان شہری ہے۔ اس سے قبل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ 25 سالہ لقمان خان کی گرفتاری 24 نومبر کی رات عمل میں لائی گئی۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ پولیس نے کینبی پارک ویسٹ میں ایک ٹرک کو روکا جس میں لقمان موجود تھا۔ پولیس کے مطابق لقمان خان نے گاڑی سے باہر نکلنے کے احکامات نہ مانے اور مزاحمت کرنے پر اسے گرفتار کیا گیا۔ امریکی میڈیا نے رپورٹ میں پولیس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ تفتیش کے دوران لقمان خان کے ٹرک سے پسٹل، میگزین اور مبینہ حملے کی منصوبہ بندی کے دستاویز برآمد ہوئے ہیں۔ لقمان خان کے ٹرک سے برآمد ہونے والے دستاویز میں یونیورسٹی آف ڈیلاویئر کے پولیس اسٹیشن کا خاکہ، داخلی اور خارجی دروازوں کے نشانات اور ایک پولیس افسر کا نام بھی درج تھا۔ FBI نے گرفتاری کے ایک روز بعد 25 نومبر کو لقمان خان کے گھر بھی چھاپہ مارا، جہاں سے مزید جدید اسلحہ برآمد کیا گیا۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ لقمان خان پاکستانی نژاد امریکی شہری اور یونیورسٹی آف ڈیلاویئر کا طالب علم ہے اور ملزم نے اسی یونیورسٹی کے پولیس ڈپارٹمنٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ ڈپارٹمنٹ نے سندھ حکومت سے لانڈھی میں ریڈیو ٹرانسمیشن اسٹیشن کے لیے 350 ایکڑ زمین لیز پر دینے کی باضابطہ درخواست کر دی ہے۔ محکمہ کا کہنا ہے کہ یہ زمین 1950 میں منظور ہوئی تھی، رقم بھی جمع کرائی گئی تھی، مگر زمین الاٹ نہ ہو سکی۔ ادارہ اب حکومت سندھ سے اس زمین کی موجودہ پوزیشن، جمع شدہ 35,000 روپے کی موجودہ ویلیو اور تمام قانونی دستاویزات فراہم کرنے کی درخواست کر رہا ہے۔ خبر شامل کریں گے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے ہونے والے تازہ ترین امن مذاکرات کسی بڑی پیش رفت کے بغیر ختم ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے دونوں ممالک کے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک نے جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق گزشتہ ہفتے سعودی عرب میں ہونے والے یہ مذاکرات قطر، ترکیے اور سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والا سلسلہ وار اجلاسوں کا حصہ تھا۔
ان اجلاسوں کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان اکتوبر میں ہونے والی سرحدی جھڑپوں کے بعد پیدا کشیدگی کو کم کرنا تھا۔ رائٹرز کے مطابق دوحہ میں طے پانے والے جنگی بندی اب تک بڑی حد تک برقرار ہے، تاہم گزشتہ ماہ استنبول میں ہونے والے فالو اپ مذاکرات میں طویل مدتی معاہدہ طے نہیں ہو سکا تھا۔ دونوں ممالک کے حکام نے خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ حالیہ مذاکرات سعودی عرب کی ایک پیشکش کے تحت ہونے کا خیال رہے کہ اکتوبر میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی سرحدی جھڑپوں میں متعدد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کا مطالبہ ہے کہ افغان طالبان تحریری یقین دہانی دیں تاکہ وہ پاکستان مخالف گروہوں کے خلاف کارروائی کریں گے، تاہم طالبان حکام اس پر تیار نہیں۔ حکومت نے اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کو افغانستان میں خوراک پہنچانے کی اجازت دے دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اس حوالے سے وزارت تجارت نے ڈی جی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور ممبر کسٹمز آپریشن FBR کو خط لکھا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ امدادی اداروں کو افغانستان میں خوراک پہنچانے کی اجازت دینے کا فیصلہ وزارت خارجہ کی سفارش پر کیا گیا۔ یونیسیف، ورلڈ فوڈ پروگرام اور UNFPA کے کنٹینرز کی مرحلہ وار کلیئرنس کی ہدایت کر دی گئی۔ خط میں کہا گیا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کارگوز گاڑیوں کی ترسیل کی اجازت دی جائے۔ دوسرے مرحلے میں ادویات، طبی آلات والے کنٹینر کلیئر کیے جائیں۔ مزید تیسرے مرحلے میں طلبہ اساتذہ کے لیے کٹس لے جانے والے کنٹینرز کی کلیئرنس بھی دی جائے۔ عدالتی خبر بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے پاکستان کی پہلی ٹرانسجنڈر ڈاکٹر سارہ گول کی PMDC رجسٹریشن اور لائسنس کے عدم اجرا سے متعلق درخواست فوری سماعت کی استدعا منظور کر لی۔ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو پاکستان کی پہلی ٹرانسجنڈر ڈاکٹر سارہ گول کی PMDC رجسٹریشن اور لائسنس کے عدم اجرا سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے وکیل درخواست گزار سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ عدالت کیوں آئے؟ پہلے PMDC کو لکھتے درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا کہ PMDC کو درخواست دے رکھی ہے مگر کوئی جواب نہیں مل رہا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ خاص جواب کا کیا مطلب ہے؟ وکیل نے بتایا کہ کچھ بھی جواب نہیں دے رہے۔ گریجویشن ڈگری کی رجسٹریشن نہیں کی جا رہی۔ جناح میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، سہیل یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی کے درمیان درخواست گزار کو گھمایا جا رہا ہے۔ درخواست گزار نے 2021 میں JMDC CMBBS مکمل کیا۔ JMDC اب سہیل یونیورسٹی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سہیل یونیورسٹی کے مطابق پہلے جامعہ کراچی سے الحاق تھا، اب علیحدہ یونیورسٹی ہے، لہٰذا PMDC پورٹل تک رسائی نہیں۔ وکیل نے بتایا کہ PMDC کے مطابق طلباء کا ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنا ایک یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے۔ اداروں کے آپس میں ذمہ داری کے تنازع کے باعث درخواست گزار کو لائسنس نہیں مل سکا۔ عدالت نے درخواست کی فوری سماعت کی استدعا منظور کرتے ہوئے موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کی جانب سے کی جانے والی موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کے خلاف آصف شاکر ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی، جس کے دوران درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ پولیس کم عمر بچوں پر FIRs درج کر رہی ہے اور پھر قانون سازی کر کے بھاری جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں کو ٹریفک قوانین سے آگاہی دینے کے بجائے جرمانہ اور FIR کرنا درست نہیں۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی عدالت بھاری جرمانوں کے لیے کی گئی ترامیم کا لدم قرار دے۔ درخواست گزار کے دلائل پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا حکومت نے قانون بنا دیا ہے، اس پر عمل کریں، یہاں پر آپ قانون پر عمل درآمد کے بجائے قانون ختم کرنے آ گئے۔ چیف جسٹس نے کہا بچوں کی ٹانگیں زمین پر لگتی نہیں اور انہیں موٹر سائیکل لے کر دے دیتے ہیں، میرے گھر کے بڑوں اور بچوں دونوں کے چالان بھی آئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا پولیس نے بتایا 5000 کم عمر ڈرائیورز ون وے کی خلاف ورزی سے حادثات میں زخمی اور فوت ہوئے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ کم عمری میں موٹر سائیکل تیز رفتاری سے چلاتے ہیں اور جرمانہ زیادہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ لوگ خلاف ورزی نہ کریں۔ خبر دیں گے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کے سست روی کا نوٹس لیتے ہوئے محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کارروائیاں سخت کرنے کی سخت ہدایت جاری کر دی۔ محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ صوبے میں موجود غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف مؤثر آپریشن نہ ہونے پر شدید برہمی ہے، اس لیے پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ کرائے کے گھروں میں مقیم افغان باشندوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ محکمہ داخلہ کے مطابق افغان مہاجرین کے لیے قائم کیمپ صوبائی حکومت کے لیے مالی بوجھ بن چکے ہیں، اس لیے انہیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ حکومت مزید اخراجات برداشت نہیں کر سکتی۔ محکمہ داخلہ نے مزید کہا کہ غیر قانونی افغان شہریوں کا مکمل ڈیٹا ضلعی پولیس افسران کو فراہم کر دیا جائے اور جہاں ڈیٹا مرتب
ہو چکا ہے اسے متعلقہ محکموں کے حوالے کر کے کارروائیاں شروع کی جائیں۔ واضح رہے کہ صوبے بھر میں غیر قانونی افغان باشندوں کے انخلاء کا عمل انتہائی سست روی کا شکار ہے، جس پر محکمہ داخلہ نے تمام اداروں کو فوری اقدامات کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان فضائی رابطہ کاری کے معاملے میں پیش رفت۔ بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کا کہنا ہے پاکستان سے فضائی رابطہ دسمبر سے شروع کرنے کی حتمی تیاریاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ابتدائی مرحلے میں ہفتے میں 3 پروازیں کراچی آئیں گی۔ ایک سوال کے جواب میں بنگلہ دیشی ہائی کمشنر نے جواب دیا کہ بنگلہ دیشی طیارے بھارت کی فضائی حدود کے اوپر سے پاکستان آئیں گے۔ کراچی میں نیپا چورنگی کے المناک سانحے پر سندھ حکومت نے ڈپٹی کمشنر ایسٹ، اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال اور مختار کار سب ڈویژن گلشن اقبال کو معطل کر دیا۔ سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز کے MC سمیت TMC اور واٹر کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئرز بھی معطل کر دیے گئے۔ SSP ایسٹ اور DSP نیو ٹاؤن کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ سانحہ نیپا چورنگی پر سندھ حکومت کا سخت ایکشن، ضلع شرکی کی بیوروکریسی کو اڑا دیا۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر ڈپٹی کمشنر ایسٹ ابرار احمد جعفر، اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال، سید عامر علی، مختار کار سب ڈویژن گلشن اقبال، سلمان فارسی کو معطل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ملیر سمیع اللہ نثار علی کو ضلع شرکی کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس افسروں کو بھی نہ بخشا۔ SSP ایسٹ ڈاکٹر فروخ رضا، DSP نیو ٹاؤن محمد معین اور پولیس کانسٹیبل عامر حسین کو عہدوں سے ہٹا کر CPO رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ پھر باری آئی بلدیاتی اداروں کی۔ سب سے پہلے معطلی ہوئی سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز KMC عمران راجپوت، جنہوں نے 1 روز پہلے ہی چارج لیا۔ ان کے ساتھ ساتھ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئرز، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن وقار، TMC گلشن اقبال کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر راشد فیاض کو بھی معطل کر دیا گیا۔ شہر قائد میں مبینہ پولیس مقابلوں میں 9 زخمی ڈاکوؤں سمیت 13 افراد گرفتار۔ ایک پولیس اہلکار بھی فائرنگ سے زخمی ہو گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ دیکھتے ہیں رانا قیصر کی یہ رپورٹ۔ صبح سویرے کراچی کے مختلف علاقوں میں 5 مبینہ پولیس مقابلے ہوئے۔ کارروائیوں میں 9 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہوئے، جبکہ 4 ملزمان کو بلا ضرب حراست میں لیا گیا۔ تھانہ سکھن کی حدود روڈ نمبر 10 پر ساجد نامی ڈکیت کو مقابلے کے بعد گرفتار کیا گیا، جبکہ روڈ نمبر 5 پر ہونے والی دوسری کارروائی میں عیسیٰ اور زبیر زخمی حالت میں پکڑے گئے۔ درخشاں عیدی روڈ پر پولیس مقابلے کے نتیجے میں ابراہیم اور عابد حراست میں آئے، جن کے قبضے سے 2 لاکھ روپے نقد کیش، اسلحہ اور ایک 125 موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی۔ ڈیفینس فیز 7 میں شوکت خانم ہسپتال کے قریب بائک کرولا میں سوار لوٹ مار کرنے والے گروہ سے دو فائرنگ ہوئی۔ کارروائی کے دوران علی اصغر اور واجد اور شبیر زخمی حالت میں، جبکہ ماجد اور ابراہیم کو بلا ضرب گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح شریف آباد میں پولیس اہلکاروں کا ڈکیت پارٹی سے آمنا سامنا ہوا۔ دو فائرنگ میں پولیس اہلکار محمد شاہ رخ کے پاؤں میں گولی لگی، حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ ادھر تھانہ پیر آباد کی حدود میں ٹھیلے والوں، کباڑیوں اور راہگیروں سے لوٹ مار کرنے والے 2 ملزمان نیاز اور شاہزیب کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری جانب سٹی ڈسٹرکٹ پولیس نے ہاٹ سپاٹ پوائنٹس، رہائشی گھروں اور ہوٹلوں پر ٹارگیٹڈ کاروائیاں کی۔ دوران چیکنگ 190 افراد کو تلاش ایپ ڈیوائس کے ذریعے ویریفائی کیا گیا، جبکہ عارضی رہائشی ایکٹ کی خلاف ورزی پر بھی متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا قیصر، NTN نیوز، کراچی۔ شہر قائد کے موسم کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ کراچی میں صبح کا آغاز ہوتے ہی سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آنے والے ہفتوں میں سردی میں اضافے کی نوید سنا دی۔ شہر قائد کا فضائی معیار آج بھی خراب دیکھنے میں آ رہا ہے۔ موسم کا مزید حال جانتے ہیں اپنے نمائندے ثاقب خانزادہ سے۔ جی ثاقب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بدلتے ہوئے موسم کی رت نے شہر قائد کی فضا کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہر قائد میں رات گئے سے ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہے۔ شہریوں نے ہوائیں چلتے ہی خوش میوجات کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے، جس کے سبب شہر کا فضائی معیار خاصا خراب دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر ہم آج کی بات کریں تو اس وقت شہر قائد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 156 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ ماہرین کے مطابق مضر صحت قرار دیا ہے۔ اگر ہم آلودہ ترین شہروں کی بات کریں تو اس وقت لاہور پہلے اور کراچی 14ویں نمبر پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین نے انتباہ جاری کیا ہے کہ بچے، بزرگ، شہری خاص طور پر بائکر حضرات کور کر کے بائک چلائیں، کیونکہ اس وقت جو شہر کی فضا میں جو مضر صحت ذرات کی مقدار زیادہ ہونے کے سبب بیماریوں کو خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ طبی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ شام کے اوقات میں بچے، بزرگ، شہری سب چائے کا استعمال کریں، دال چینی کی مقدار کو بڑھائیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہنا ہے کہ خاص طور پہ نہاتے ہوئے پہلے پاؤں کو پانی ڈالیں، اس کے بعد جسم پہ سب سے آخر میں سر کو پانی سے گیلا کیا جائے، تاکہ
مختلف بیماریوں سے بچا جا سکے. اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت شہر قائد کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 24 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے. جو ہوا میں نمی کا تناسب بتایا جا رہا ہے وہ 20% ریکارڈ کیا جا رہا ہے. شہر میں اس وقت 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتاریں سے ہوائیں بھی چل رہی ہیں. اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ آج شہر قائد کا جو موسم ہے وہ ہلکی دھوپ کے ساتھ ساتھ شام کے اوقات میں سردی بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جی بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.